محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی 15ویں رات گزری ہے، اس کا ایک پیغام ہے ہمارے نام۔ ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ کیا پیغام ہے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ماہ شعبان کا اور اس مہینے کی 15ویں رات کا پیغام یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، ان اسباب کے اختیار کرنے سے پرہیز کریں جن کے رہتے ہوئے ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی، ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، ہمارے اعمال نامے سے گناہ نہیں مٹ سکتے۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت حاصل ہو جائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں، اس کی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے۔ یہ ہر مسلمان کی چاہت ہے، کیونکہ جس کی مغفرت ہو جائے وہی سب سے بڑا سعادت مند ہے۔ انسان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ گناہوں کی مغفرت ہونے پر ہی ایک بندہ جہنم سے نجات پا سکتا ہے اور جنت میں داخلہ پا سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اسباب اختیار کریں اور گناہوں کی معافی ہو جائے، گناہ مٹ جائے، خطائیں جو سرزد ہوتی رہتی ہیں ان سے اعمال نامہ خالی ہو جائے۔ اس کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، جس طرح سے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسی طریقے سے کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے رہتے ہوئے اللہ گناہ معاف نہیں کرتا۔ کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ موانع ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گناہوں کی مغفرت کا راستہ موقوف ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ جب تک ان رکاوٹوں کو ہم دور نہیں کریں گے تب تک گناہوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہم چاہیں جتنے بھی اعمال کر لیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ محترم حضرات، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کی 15ویں رات ہے، اس کا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ان چیزوں کو دور کریں، ان رکاوٹوں کو دور کریں جن کے رہتے ہوئے مغفرت نہیں ہو سکتی۔
اور ان رکاوٹوں میں سے دو بہت ہی اہم ہیں، دو چیز بہت ہی سنگین ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کے رہتے ہوئے اللہ کی جانب سے مغفرت حاصل نہیں ہو سکتی، پہلے ان کو دور کرنا پڑے گا۔ گناہوں کی مغفرت کے لیے شرط ہے، اور وہ دو گناہ کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا ہے دل میں کینہ رکھنا۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں گناہوں کی مغفرت میں۔ گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم شرک سے بچیں، اپنے عقیدہ کو، اپنے اعمال کو شرک سے بچائیں، اور اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک رکھیں کینہ سے۔ کینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے دل میں بغض رکھنا، دشمنی، نفرت، حسد، جلن، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بے تعلق رہنا، بیزار رہنا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دل میں کینہ رکھنا، یہ دونوں رکاوٹ ہیں مغفرت کے راستے میں۔ مغفرت چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان رکاوٹوں کو ہم دور کریں۔ شعبان کے مہینے کا یہ پیغام ہے، شعبان کی 15ویں رات کا یہ پیغام ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر، کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو توجہ فرماتا ہے، مطلع ہوتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے، الا لمشرک او مشاحن، سوائے دو بندوں کے، ایک مشرک اور دوسرا مشاحن۔ مشرک یعنی شرک کرنے والا، اور مشاحن یعنی کینہ پرور، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور جو اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ ان دو قسم کے بندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ شعبان کا پیغام ہے ہمارے نام، شعبان کی 15ویں رات کا یہ پیغام ہے ہمارے نام، کہ اگر ہم اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اس کا انعام چاہتے ہیں، اس کی مغفرت چاہتے ہیں، جہنم سے نجات چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدہ اور عمل کو شرک سے پاک کریں اور اپنے دل کو کینہ سے پاک کریں۔ جب تک ہمارے عقیدے اور عمل میں شرک رہے گا، جب تک ہمارے دل میں کینہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مغفرت ہم اس کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس رات کو اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے، اللہ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے تمام بندوں کو، لیکن ان کو حاصل نہیں ہوتی جو شرک کرتے ہیں اور جو دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تفتح ابواب الجنہ کل یوم الاثنین والخمیس، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تعرض الاعمال الی رب العالمین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے یہاں ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کان بینہ وبین اخیہ شحناء فیقال انظروا هذین انظروا هذین انظروا هذین حتی یصطلحا حتی یفیئا، کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، یعنی ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن، جس دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جس دن اللہ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس بندے کے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔
جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس بندے کے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ الا رجلا بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے ان دو بندوں کے کہ جن کے درمیان کینہ ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف دل میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دشمن اور نفرت پالتے ہیں اپنے دلوں میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو رہنے دو، ان دونوں کا معاملہ پینڈنگ میں رہنے دو، ان دونوں کی فائل پینڈنگ میں رہنے دو، ان دونوں کا معاملہ روک کے رکھو جب تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں، جب تک کہ یہ دونوں آپس میں سمجھوتا نہ کر لیں، جب تک کہ یہ دونوں آپس میں اپنے تعلقات کو پھر سے بنا نہ لیں، سنوار نہ لیں۔ تو محترم حضرات، اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت پانے کے لیے دو چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرے دل میں کینہ رکھنا۔ ان دونوں چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے یہاں اعمال ہمارے پیش ہوں تو اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل شرک سے پاک ہو، ہمارا دل کینہ سے پاک ہو۔ یہ دونوں حدیثیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں۔ شعبان کا مہینہ، اس کی 15ویں تاریخ کا بھی یہی پیغام ہے۔ محترم حضرات، تو ضروری ہے کہ ہم شرک سے بچیں اور کینہ سے بچیں۔ قرآن کی دوسری آیتوں اور حدیثوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح سے کینہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی مغفرت پانے کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا تو انہی کے لیے امن ہے آخرت میں، اور وہی ہدایت پر ہیں دنیا میں۔ دنیا میں ہدایت پر کون ہیں؟ اور آخرت میں جہنم سے سلامتی کن لوگوں کو ملے گی؟ جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے توحید کی حفاظت کی، کلمہ ایک بار پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو اس کو محفوظ رکھا شرک کی گندگیوں سے، شرک کی ملاوٹوں سے۔ جیسے ہی شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو پھر ایمان خالص نہیں رہا اور توحید پیور نہیں رہا۔ ہم دنیا میں کوئی بھی سامان خالص چاہتے ہیں، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ ہم نہیں چاہتے ہیں۔ دودھ کا معاملہ ہو، شہد کا معاملہ ہو، پانی کا معاملہ ہو، ہم پیور چاہتے ہیں۔ اللہ کو بھی ایمان خالص چاہیے، اللہ کو بھی توحید کا عقیدہ خالص پیور چاہیے، اس میں شرک کی گندگی اللہ کو منظور نہیں ہے، لہذا شرک سے بچنا ضروری ہے۔ جو شرک پر رہے گا وہ ہدایت پر نہیں، جو شرک پر رہے گا اسے آخرت میں جنت حاصل نہیں ہوگی، اسے امن اور سلامتی حاصل نہیں ہوگی آخرت میں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا سارا عمل برباد ہو جائے گا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کے رہتے ہوئے نہ صرف یہ کہ اللہ کی مغفرت سے محرومی ہاتھ آئے گی، بلکہ جب تک وہ گناہ موجود ہے تب تک ہماری جو نیکیاں ہیں، ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ ان اعمال کو شرک کی وجہ سے برباد کر دے گا۔ صاف آیت ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے تمہارا عمل برباد۔ ساری نمازیں، روزے، حج جو بھی ہم کرتے ہیں، صدقہ خیرات، جب تک شرک موجود ہے اللہ انہیں قبول نہیں کرتا، اور قیامت کے دن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، رائے گا اور برباد۔ ایک زہر جب کسی چیز میں شامل ہو جائے، پانی میں، پانی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی وقت نہیں رہتی۔ کینسر ہو جائے بدن کے اندر، پھر بدن کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ وہی معاملہ شرک کا ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں شرک کی خطرناکی کو بیان کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو شرک سے بچنا انتہائی ضروری ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی، مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں کہیں نہ کہیں ان کے عقیدے میں، ان کے عمل میں شرک پایا جاتا ہے۔
جی ہاں، صرف کفار اور مشرکین ہی شرک نہیں کرتے بلکہ ایمان والے بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جانے یا انجانے میں شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزرگوں کو شریک کرتے ہیں، کفار و مشرکین اپنے بتوں کو شریک کرتے ہیں، اور آج کے مسلمان بہت سارے بزرگوں کو شریک کرتے ہیں، بزرگوں کو وہی مقام اور حیثیت دیتے ہیں جو اللہ کا مقام اور حیثیت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر بزرگوں کا گن گاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ہمیشہ ان کی مجلسوں میں بزرگوں کا چرچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت اور جو مقام ہے جانے انجانے میں ان کو دیتے ہیں۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، دوسری طرف بزرگوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، گناہوں کا معاف کرنے والا سمجھتے ہیں، توفیق دینے والا سمجھتے ہیں، اور جنت اور جہنم کی ٹکٹ کٹوانے والا سمجھتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں، یہ بزرگوں کے اختیار میں نہیں ہے، اور یہ شرک ہے، ایسا کرنا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ دوسری چیز کینہ، دل میں کینہ رکھنا، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے ایک حدیث کے اندر کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث۔ اے مسلمانوں، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرنا، ایک دوسرے سے جلنا مت، ایک دوسرے سے تعلقات کو بگاڑ کے نہ رکھنا، ایک دوسرے سے لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار مت کرنا، اور ایک دوسرے سے منہ مت پھیرنا، پیٹھ مت پھیرنا۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض نہ رکھنا، نفرت، دشمنی اور کینہ نہ رکھنا۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں اے مسلمانوں بھائی بھائی بن کر رہنا، اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے رکھنا، اپنے معاملات اور اپنے تعلقات کو استوار کر کے رکھنا، پاکیزہ رکھنا اپنے دل کو، اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے تعلقات کو۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند رکھے، 3 دن سے زیادہ تعلقات بند رکھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایت ہے۔ محترم حضرات، افسوس کا مقام ہے آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ایک مسلمان اپنے بھائی سے، اپنے سگے بھائی سے اچھے تعلقات نہیں رکھ رہا ہے، دل میں کینہ ہے، 2 بھائیوں کے درمیان، 2 دوستوں کے درمیان، 2 پڑوسیوں کے درمیان، 2 رشتہ داروں کے درمیان کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، تعلقات اچھے نہیں ہیں، ملاقات ایک دوسرے سے کرنا نہیں چاہتے ہیں، ملاقات کبھی ہو جائے، سامنا ہو جائے تو سلام کلام نہیں کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شناخت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ضروری ہے کہ دل سے کینہ کو دور کر دیں اور تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھائیں۔ جب تک یہ بات ہمارے یہاں رہے گی، عقیدے یا عمل میں شرک پایا جائے گا اور دل میں کینہ، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل نہیں ہوگی، نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی مغفرت۔ صرف دنیا داری کی وجہ سے، دنیا کے فائدوں کے لیے، دنیاوی مصلحتوں کے لیے، چھوٹی بڑی باتوں کے لیے ہم ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو بگاڑ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر اس کی بنیاد دین ہے، اس کی بنیاد عقیدہ ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے، تو پھر اس کا دوسرا حکم ہے، اس کا دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن آج مسلم گھرانوں کا حال یہ ہے کہ دنیاوی مصلحتوں کی خاطر ایک دوسرے سے، سیاست کی وجہ سے اور دوسرے مسائل کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعلقات کو بگاڑ کے رکھتے ہیں۔ یہ کینہ کی پہچان ہے۔ جب تک کینہ ہوگا اللہ کی مغفرت حاصل نہیں ہوگی۔ تو محترم حضرات، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شعبان کا مہینہ، شعبان کی 15 تاریخ، اور ویسے بھی ہر پیر کا دن، ہر جمعرات کا دن جو ہر ہفتے آتا ہے اور مہینے میں کئی بار آتا ہے، یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم شرک سے دور رہیں، ہم کینہ سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں تو توحید پر جمے رہیں، ایمان خالص کو اپنائیں، شرک کی ملاوٹ سے اپنے عقیدہ اور ایمان کو بچائیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، کینہ نہ ہو ایک دوسرے کے خلاف، تبھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت ممکن ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کے بارے میں یہی کہا کہ مغفرت چاہیے، شرک سے بچو، مغفرت چاہیے، کینہ سے بچو۔ کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ بچنے کا حکم دیا۔ یہی پیغام ہے کہ اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے توحید کو بچائیں، اپنے دل کو بچائیں شرک سے، کینہ سے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ جب تک ہم باحیات رہیں عقیدہ توحید کے اوپر، ایمان خالص کے اوپر ہم قائم رہیں۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی عقیدہ توحید اور ایمان خالص پر ہمارا خاتمہ ہو، اور زندگی بھر ہم اپنے مسلمان تمام بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دل کو پاک صاف رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم سے نجات دے دے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔